اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے بہت اہم مسئلے کے اوپر ہے، وہ ہے نماز کی پابندی۔ ہم میں سے بہت سارے افراد ہیں جو کہ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے۔ اگر وہ فجر کی پڑھیں تو ظہر کی نہیں پڑھ پاتے، ظہر کی پڑھیں تو عصر کی نہیں پڑھ پاتے۔ کئی تو ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، وضو بھی بنا کر آتے ہیں، مگر پھر بھی نماز تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دو لفظوں میں اس کی وجہ سمجھیں گے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ آپ کے نفس کا ناپاک ہونا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا نفس ناپاک ہوگا، اگر آپ کی نگاہ ناپاک ہوگی، اگر آپ کی زبان ناپاک ہوگی، اگر آپ کے خیالات ناپاک ہوں گے، اگر آپ کے کسی کے لیے عزائم، سوچیں، خیالات، یہ سب چیزیں اگر ناپاکی کی طرف چلی جائیں گی تو واضح ہے کہ آپ ناپاکی کی وجہ سے نماز کے قریب نہیں آ پاتے، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر رب کریم کا فرمان ہے کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو نماز پڑھنے والا انسان کبھی بھی برائی اور بے حیائی کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو جب آپ کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یہ کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ سے نماز کی توفیق چھن جاتی ہے۔ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ نماز ایک بار اگر ان کی قضا ہو گئی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اگلی نماز پڑھ لیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلی تک بھی پہنچ نہیں پاتے۔ اب نہ پہنچنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ نماز کے بعد قضا نماز کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ قضا نماز ادا کریں گے تو جو باقیہ نمازیں ہوں گی وہ ان کی توفیقات آپ سے نہیں چھینیں گی، بلکہ وہ توفیقات آپ کے پاس رہیں گی۔ آپ کا دل کرے گا نماز کی طرف جانے کی طرف، عبادت کرنے کی طرف جانے کی طرف، آپ کی تمام رجحانیت آئے گی۔ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں قضا نماز کو بھی تو اس کے نتیجے میں جو آپ نے ادا نماز پڑھنی تھی وہ بھی آپ کی چلی جائے گی، جو آپ نے وقت کے اوپر نماز قائم کرنی تھی تو وہ بھی چلی جائے گی۔ تو اس لیے جتنا زیادہ انسان اپنے اندر کو صاف ستھرا کرے گا، ایمان کی کیفیت میں داخل ہوگا، گناہوں سے خود کو محفوظ کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذکر و اذکار میں توفیق حاصل کر پائے گا، اور اس کی تمام دعائیں رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم سے پوری ہوں گی، اور اس کی زندگی کے اندر بہت ساری آسانیاں اور بھلائیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم عمل کی بات کر لیتے ہیں کہ کافی افراد جو نماز نہیں پڑھتے، پنجگانہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، ان کے اندر جو نقائص ہوتے ہیں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ لوگ بہت زیادہ حد تک اندر سے کوجی سوچ اور کوجے گمان رکھتے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنا نقصان کسی کے بھلے کی خاطر نہیں کرتے، ہمیشہ وہ خود کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے دوسروں کو نقصان بھی ہو جائے۔ تو اب ہم اس کے عمل کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نماز سے بہت زیادہ دور رہتے ہیں، آپ قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کر پاتے، تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے مسلسل سبحان اللہ کا ذکر کریں گے، جتنا بھی آپ کر سکیں۔ وہ ذکر ہے جو کہ آپ کے اندر کو ٹھنڈا کرے گا، آپ کے اندر گناہوں کی جو کیفیت بڑھی ہوئی ہے، بہت زیادہ آپ کے اندر گناہوں کے گمانات ہیں، ان کو نکال دے گا۔ اور 7 دن کم از کم یہ ذکر آپ کریں گے۔ ان دنوں آپ نے پورے 7 دن اپنے نفس پر مکمل قابو رکھنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے، خرابی سے خود کو بچانا ہے۔ 7 دن مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعائے خیر کرنی ہے، کچھ خیرات کرنی ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور اپنے اوپر دم کر کے دعا کرنی ہے۔
جزاک اللہ۔